روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں بیچتا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مزاحیاً پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں اور بہلول سے بولی، بہلول میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے استفسار کیا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا۔ مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ بہلول، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے 7 رنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشنمائی تھی۔ روشیں پھولوں سے بھری تھیں اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلچسپی یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے، زرِ نگاہ کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرین کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کیا۔ زبیدہ نے کچھ متذبذب سی ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا و غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جس نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھائی دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے۔ زبیدہ نے جوش سے بتایا، اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو۔ ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔
लेकिन जुबैदा की आंखों से नींद गायब थी। वो तमाम रात उसने इस तसव्वुर में गुजार दी। सुबह उठते ही वो फिर हारून के गिर्द हो गई और उसे किस्में खा खा कर अपना ख्वाब सुनाया और उसे यकीन दिलाया कि उसका ख्वाब सच्चा है और बहलोल से खरीदी हुई जन्नत हकीकत है। हारून ने बालोल को बुला भेजा। वो अपनी गदड़ी में लिपटा शहंशाहों की सी शान से आया और मायने खेज लहजे में हारून से बोला, तुझ जैसे बादशाह को मुझ फकीर की जरूरत क्यों आन पड़ी है? सुना है तूने बहिश्त बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। हारून ने मजाक उड़ाया। माँ बदौलत तू ये कारोबार कब से कर रहे हो? बालोल ने बेनियाजी से जवाब दिया। सुना है तूने मलका को भी कोई बहिश्त बेची है? हारून ने सवाल किया। हाँ, बहलोल ने इस्तफसार में सर हिलाया। कितने में? हारून ने पूछा। 100 दिनार में। वो बोला, बहुत खूब, मैं भी तुझे 100 दिनार से कुछ ज्यादा ही दे दूंगा। एक बहिश्त मेरे हाथ भी फरोख्त कर दे, हारून ने कहा। बालोल ने कहका लगाया, हारून तेरी मलका ने तो उन अनदेखी ये सौदा किया था, तूने तो इससे सब कुछ सुन लिया है, अब इसकी कीमत अदा करना तेरी बस में नहीं। बालोल की इस करामत ने हारून को फिक्रमंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि बालोल की कोई ऐसी बात लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करे और वो इसके मुतक़िद बन जाए, क्योंकि इसे ये भी बदगुमानी थी कि इमाम मूसा काज़िम मूसा बिन जाफिर, जिन्हें उसने कैद कर रखा है, वो इससे खुफिया राब्ता रखता है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। उसने इन जासूसों को बुलवाया जो बालोल के बारे में से तमाम खबरें पहुंचाते थे और उनसे बोला, तुम लोगों ने बहलोल के बारे में क्या पता चलाया है? जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। एक शख्स ने जुर्रत की अमान है, हारून ने कहा। आली जा, उसे दीवाना नहीं दाना कहना चाहिए। ऐसा मालूम होता है जैसे उसने खुद पर दीवानगी का एक खोल सा चढ़ा रखा है। वो दानिशमंदी में अच्छे भले होशमंदों को मात दे देता है। तुमने इसकी बहुत निगरानी की है, मगर कोई ऐसी बात नहीं देखी जिस पर गिरफ्त की जाए। एक वजीर ने जवाब दिया, हमें खबर मिली है कि इसने अवाम को अपना गर्विदा बना रखा है। लोग अपनी मुश्किलें लेकर इसके पास जाते हैं। हारून ने नागवारी से कहा, आपने बचा फरमाया। जिले सुबहानी, ये हकीकत है कि वो लोगों के काम आता है और बड़े अजीब अंदाज में उनकी मुश्किलें हल करता है। अगर इजाजत हो तो मैं बगदाद के सौदागर का किस्सा बयान करूं जिसकी मुश्किलें बहलोल ने आसान की हैं। दूसरे मुशीर ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इजाजत है, हारून ने इजाजत दी। इस बात को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बगदाद का एक शरीफ सौदागर अजीब मुश्किल में गिरफ्तार हो गया था। वो बहुत कम मुनाफा पर माल बेचता था, इसलिए शहर में हर दिल अजीज था। उसका एक कारोबार रकीब जो यहूदी था उससे हसद करता था और मौके की ताक में था कि सौदागर को कोई नुकसान पहुंचा सके। वो शहर में सूद पर रुपया भी चलाता था। कुछ मुद्दत गुजरी, इस शरीफ सौदागर को रुपए की जरूरत पड़ी। उसने यहूदी से कर्ज मांगा। वो रुपया देने पर तैयार तो हो गया, लेकिन उसने एक निराली शर्त रखी कि अगर सौदागर वक्त मुकर्रर पर उसका कर्ज अदा ना कर सका तो वो उसके बदले में उसके जिस्म के जिस हिस्से से चाहे एक सेर गोश्त काट लेगा। सौदागर मजबूर था, उसकी इज्जत पर बनी थी। उसने मजबूरन शर्त मान ली और पक्की दस्तावेज लिखकर यहूदी के हवाले कर दी। इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो सौदागर वक्त मुकर्रर पर कर्ज अदा नहीं कर सका तो यहूदी ने फौरन अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। क्योंकि उसके पास सौदागर के हाथ की लिखी हुई दस्तावेज मौजूद थी, इसलिए काजी को फैसला यहूदी के हक में ही देना था। मगर वो आज कल पर टालता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि यहूदी सौदागर का सख्त तरीन दुश्मन है। वो इसका ऐसा उज़ू काटना चाहता है जो उसकी मौत का बाइस बन जाए। यहूदी हर रोज काजी से हुक्म जारी करने का तकाजा करने लगा कि काजी के पास भी सौदागर के बचाव की कोई तदबीर नहीं थी। लोग भी उसके हाल पर कुड़ते थे। किसी ने बहलोल से भी ये किस्सा जा कहा। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी गदड़ी उठाकर कंधे पर डाली और काजी की अदालत में जा पहुंचा और काजी से बोला, काजी जी, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं इंसानियत के नाते इस सौदागर की वकालत करूं? काजी ने उसे इजाजत दे दी तो वो अपना असा खटखटाता आगे बढ़ता और बड़े इत्मीनान से सौदागर और यहूदी के दरमियान जा पहुंचा और सौदागर से बोला, भाई सौदागर, क्या तूने इसको दस्तावेज लिखकर दी है कि अगर तू कर्ज अदा ना कर सके तो इसे इख्तियार है कि ये तेरा जिस्म का एक सेर गोश्त जिस जगह से चाहे काट उतारे? मुझे इससे इनकार नहीं है। वो ठंडी सांस भरकर बोला। फिर बहलोल यहूदी की तरफ मुतवज्जो हुआ। क्यों भाई, क्या यही दस्तावेज लिखी गई है कि तुम इसके जिस्म से एक सेर गोश्त जहां से चाहो
یہ کاٹ لوگے؟ بالکل یہی اقرار ہوا ہے، میرے پاس دستاویز موجود ہے۔ یہودی نے بڑے فخر سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے، اور وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ بہلول نے بہت مزے سے کہا۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لوگ اشش کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ بہت خوب، ہارون نے توصیفی انداز میں کہا۔ بہت دور کی کوڑی لایا بہلول، عالی جا، اس کا دیوانہ دماغ اکثر دور کی کوڑی لاتا ہے۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ اس نے ایک بے وقوف غلام کو کیا خوب سبق سکھایا۔ کوئی دوسرا مقرب بولا، بیان کرو۔ ہارون نے اجازت دی۔ چند روز ہوئے ہیں یہ خاکسار ایک کشتی میں بسرے گیا، اس میں اور لوگوں کے ساتھ بہلول بھی سوار تھا۔ اچانک ایک سوداگر کا غلام رونے اور چلانے لگا، خدا کے لیے مجھے کشتی سے اتارو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے اس کشتی کو واپس لے جاؤ، سمندر کی لہریں اسے الٹا دیں گی، ہم سب ڈوب جائیں گے، تمہیں خدا رسول کا واسطہ کشتی کو روکو۔ اسے ایک لمحہ بھی قرار نہیں آ رہا تھا، اور اس کی چیخ و پکار سے کشتی میں سوار لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ کچھ مسافروں نے اسے تسلی دینے کی کوشش بھی کی، ایک ہر طرف سے سمجھایا بجھایا، لیکن اسے کسی پر چین نہیں تھا۔ بہلول نے غلام کے مالک سے کہا، جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے غلام کا خوف دور کر دوں، بیچارہ بہت پریشان ہے۔ نیکی اور پوچھ بھلا اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی؟ اس کا کوئی بندوبست کرو، یہ خود تو پریشان ہے ہی، اس کی چیخ و پکار ہمارے دماغ پر بھی ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اسے پرسکون کر دو۔ سوداگر نے جلدی سے کہا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بہلول نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، بھائیو، تمہیں زحمت تو ہوگی، ذرا اس بیچارے غلام کو اٹھا کر سمندر میں 3-4 ڈبکیاں تو دلوا دو۔ لوگ ہنس پڑے۔ کچھ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ غلام اور زیادہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ بہلول بولا، بھائیو، جب اس کے مالک نے اجازت دے دی ہے تو تمہیں کیوں تامل ہے؟ شاباش، اٹھو، اس کو سمندر میں 2-4 غوطے دلوا دو، چلو بسم اللہ کرو۔ سوداگر نے اس کی تائید کی تو غلام کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ غلام نے واویلا مچا کر آسمان پر سر پر اٹھا لیا، بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر اس کی ایک نہیں چلی۔ کچھ آدمیوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سمندر میں غوطے دینے لگے اور بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگا۔ چند لمحوں بعد بہلول نے کہا، یار، اس بیچارے پر ترس کھاؤ اور اب بس کرو، اس کا علاج ہو گیا ہے۔ مسافروں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اس نے ہانپتے کانپتے اپنے ناک اور منہ سے پانی نکالا، بال پونچھے اور ایک کونے میں بالکل چپ بیٹھ رہا۔ باقی مسافروں نے حیرت سے اس کی اس خاموشی کو دیکھا اور بہلول سے سوال کیا کہ اس نے یہ نسخہ کیوں کر ایجاد کیا جو اس قدر کارگر ثابت ہوا۔ بہلول نے ہنس کر جواب دیا، اس بیچارے کو کشتی کہ آرام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سمندر میں غوطے کھا کر اسے یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کشتی سمندر کے مقابلے میں کتنی محفوظ ہے۔ ہارون مسکرایا۔ اس مسئلے کا بھی کوئی ایسا ہی علاج کرنا پڑے گا جو دیوانہ بن کر دوسروں کو دیوانہ بناتا پھرتا ہے۔ ذل الہی نے بجا فرمایا، ہمارا اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ دیوانہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ کچھ روز پہلے تو ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا ہے کہ وہ دیوانہ، پاگل اور دانشمند میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، وہ کس طرح؟ بیان کرو۔ ہارون نے متجسس لہجے میں کہا، جب بہلول کو پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا تو ایک تاجر نے غالباً فال لینے کی غرض سے بہلول سے پوچھا، حضرت شیخ بہلول صاحب، مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بھائی، تم لوہا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور دانشوروں کی باتوں سے اکثر لوگ فال لیتے ہی ہیں۔ اس نے بھی بہلول کی بات پر عمل کیا۔ اتفاقاً اسے بہت زیادہ منافع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ پھر بہلول کی باتوں سے فال لی جائے۔ وہ اس کے پاس آیا، یہ اپنی
ان دیوانی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے بلایا تو اپنے عصا پر سوار ہو کر ٹک ٹک کرتا آیا۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر کہیں کہہ دیا، او پاگل بہلول، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ بہلول فوراً بولا، جا بھائی، پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس احمق نے بغیر سوچے سمجھے اپنا تمام سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی، کچھ دن ذخیرہ کیے تو وہ سڑ گئے اور اسے خسارہ اٹھانا پڑا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بہلول کے پاس آیا اور بولا، او بہلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت منافع ہوا تھا۔ بہلول بولا، حضرت، پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول کہہ کر مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانشمند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا تھا۔ میں نے بھی دانشمندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا گوہر افشانی فرمائی تھی؟ نہیں، تاجر کو یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، او پاگل بہلول، چونکہ تب میں نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن سے ہی مشورہ دیا تھا۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہوا، یہ تو ہوشمند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمان بجا، لیکن حضور، اس کی اس دیوانگی نے اسے عوام سے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، ہر غریب کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتا ہے، اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ وزیر نے اظہار خیال کیا، ہوں تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سی فرد جرم عائد کی جائے کہ عوام میں کوئی رد عمل نہ ہو۔ ہارون نے پوچھا، جان کی امان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں۔ ایک مشیر نے محتاط لہجے میں کہا، امان ہے۔ ہارون نے شاہانہ نخوت سے گویا احساس کیا اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء سلف کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ اس نے بتایا، کوئی ثبوت؟ ہارون نے روب شاہی سے کہا، اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی۔ مشیر بولا، بیان کرو۔ ہارون نے تحکمانہ شان سے کہا، کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اوباشوں اور عیاشوں کے پیغمبر تھے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچا لی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں تو گستاخی نہیں کی، میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے۔ اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا اور بولا، نہیں، اس پر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ عالی جاں، ایسا ویسا حاضر جواب، اس نے تو آپ کے وزیر مملکت کا ایسا ناطقہ بند کیا ہے کہ موصوف بغلیں جھانکنے لگے تھے، حالانکہ وہ خود کو بہت حاضر دماغ سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے، بیان کیا جائے؟ ہارون نے اجازت دی۔ عالی جاں، ہوا یوں کہ ایک روز بہلول یہاں آیا تو اتفاقاً وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مزاحیاً بہلول سے کہا، بہلول، مبارک ہو، ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوروں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور بڑے رعب سے بولا، خبردار، اب ہمارے حکم سے تربانی کی جرات نہ کرنا، اس حکم سے تو بھی میری رعیت ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بات اتنی بے ساختگی سے کہی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے ٹلتے ہی بنی۔ ہارون ہنسنے لگا تو اس کے خوشگوار مزاج سے شیب پا کر مشیر کے کسی حاسد نے موقع غنیمت جان کر کہا، عالی جاں، مشیر صاحب نے وزیر مملکت کا واقعہ تو بیان کر دیا، لیکن ذرا ان سے بھی تو پوچھئے کہ پچھلے ہفتے حضرت بہلول نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہارون نے اس کی جانب دیکھا، بولو، کیا ہوا تھا؟ وہ خفیف سا ہو گیا اور اس شخص پر قہر آلودہ نگاہ ڈال کر بولا، ذل الہی، حاسدوں کا کام دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ تم نے وزیر مملکت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا نشانہ تمہاری اپنی ذات بھی بن گئی ہے۔ فوراً وہ قصہ بیان کرو۔ ہارون نے سرزنش کی، سرتابی کی مجال کس میں تھی؟ وہ خجل سا ہو کر اپنا قصہ آپ ہی کہنے لگا، عالی جاں، اس روز میں نے کھانے کے ساتھ پنیر بھی کھایا تھا، شاید اس کا کوئی ریزہ میری داڑھی میں بھی اٹک گیا۔
اٹکا رہ گیا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ شومئی قسمت کے بہلول اس طرح آ نکلا اور مجھ سے پوچھنے لگا، مشیر صاحب، آج آپ نے ناشتے میں کیا تناول فرمایا ہے؟ میں نے ہنسی ہنسی میں کہہ دیا، میں نے کبوتر کھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تب ہی اس کی بیٹ آپ کی ریش مبارک میں اٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنس پڑا۔ واللہ کیسا مسخرہ ہے یہ بہلول، کل اسے دربار میں طلب کرو، ہم خود اس سے بات کریں گے۔ اور میرے چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔